بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بحری سفر کرنے والے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور ان کے لیے دوہری ہجرت کا ثواب ہے، اس مفصل حدیث کا بیان۔ یہ حدیث صحیح بخاری 4230، صحیح مسلم 2502 میں ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے متعلق خبر ملی تو ہم یمن میں تھے، اس لیے ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہجرت کی نیت سے نکل پڑے۔ میں اور میرے 2 بھائی، میں دونوں سے چھوٹا تھا۔ میرے ایک بھائی کا نام ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اور دوسرے کا نام ابو روحم راہ پر پیش پڑیں گے، ابو روحم تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ کچھ اوپر 50 یا انہوں نے یوں بیان کیا کہ 53 یا 52 میری قوم کے لوگ ساتھ تھے۔ ہم کشتی پر سوار ہوئے، لیکن ہماری کشتی نے ہمیں نجاشی کے ملک حبشہ میں لا ڈالا۔ وہاں ہماری ملاقات سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی، جو پہلے ہی مکہ سے ہجرت کر کے وہاں پہنچ چکے تھے۔ ہم نے وہاں انہی کے ساتھ قیام کیا، پھر ہم سب مدینہ ساتھ روانہ ہوئے، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت پہنچے جب آپ خیبر فتح کر چکے تھے۔ کچھ لوگ ہم کشتی والوں سے کہنے لگے کہ ہم نے تم سے پہلے ہجرت کی ہے، اور اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے ساتھ مدینہ آئی تھیں، ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ ان سے ملاقات کے لیے وہ بھی نجاشی کے ملک میں ہجرت کرنے والوں کے ساتھ ہجرت کر کے چلی گئی تھیں۔ سیدنا عمر بھی سیدہ حفصہ کے گھر پہنچے۔ اس وقت اسماء بنت امیس وہیں تھیں۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا، دریافت کیا یہ کون ہیں؟ ام المومنین نے بتایا کہ اسماء بنت امیس۔ سیدنا عمر نے اس پر کہا، اچھا وہی جو حبشہ سے بحری سفر کر کے آئے ہیں؟ اسماء نے کہا جی ہاں، یعنی جو حبشہ کی طرف سفر کر کے مکہ سے حبشہ گئے، یہ پہلی ہجرت، پھر حبشہ سے مدینہ پہنچے، یہ دوسری ہجرت، دوسرا سفر، لمبے سفر، یہ سب اللہ کے لیے تھے، اللہ کی رضا کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی پاسداری کے لیے تھے، اطاعت اور تابعداری کے لیے تھے۔ نبی پاک نے فرما دی ہجرت کرو، ٹھیک ہے جی، کوئی اعتراض نہیں، کوئی مشورہ نہیں۔ اللہ اکبر، یہ بات کرنے آسان ہے۔ اپنا گھر، اپنی جائیداد، اپنی زمینیں، اپنی پراپرٹی سب کچھ چھوڑ دیا، کیوں؟ اللہ تو راضی ہو جا، کیوں؟ اسلام کی سربلندی کے لیے۔ حبشہ کے، افریقہ کے، میں نے اپنے دوستوں سے یہ باتیں پوچھیں۔ آج بھی وہ جگہ، جس جغرافیہ محل وقوع پر صحابہ کرام تشریف لے کر گئے تھے، آج بھی وہاں وہ جگہ مشہور ہے، معروف ہے۔ اللہ نے زندگی دی، توفیق دی، انشاءاللہ اس خطے کا بھی میں سفر کروں گا، اور پھر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، روات حدیث جو افریقہ سے ہیں، ماشاءاللہ جو حبشہ سے ہیں، اس کی ایمان افروز داستان ضرور لکھوں گا انشاءاللہ العزیز۔ سیدنا عمر نے ان سے کہا کہ ہم تم لوگوں سے ہجرت میں آگے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تمہارے مقابلہ میں زیادہ قریب ہیں۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بہت غصہ ہوئیں اور کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہو، تم میں جو بھوکے ہوتے تھے اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھلاتے تھے، اور جو ناواقف ہوتے اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت و موعظت کیا کرتے تھے، لیکن ہم
بہت دور حبشہ میں غیروں اور دشمنوں کے ملک میں رہتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ سب کچھ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے ہی میں تو کیا، اور اللہ تعالیٰ کی قسم میں اس وقت تک نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی جب تک تمہاری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کہہ لوں۔ ہمیں اذیت جاتی تھی، دھمکایا ڈرایا جاتا تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کروں گی اور آپ سے اس کے متعلق پوچھوں گی، اللہ تعالیٰ کی قسم نہ میں جھوٹ بولوں گی، نہ کجروی اختیار کروں گی، اور نہ کسی خلاف واقعہ بات کا اضافہ کروں گی۔ یہ تھے ہمارے صحابہ، کتنے سچے، کتنے بات کے سچے۔ اللہ اکبر، خود فرما رہی ہے میں سچ بولوں گی، اللہ کی قسم جھوٹ نہیں بولوں گی، کجروی نہیں کروں گی۔ اللہ کی قسم یہی صحابہ کی صفات تھی، تمام ہماری ماؤں کی، تمام صحابیات، تمام صحابہ کرام کی یہی صفات تھی۔ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ سچے تھے۔ آئیں ہم بھی سچائی کو اختیار کریں، آئیں ہم بھی صحابہ کے ان مقدس صفات کو اپنائیں، اور یہ صفات تو ہر مسلمان کی ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس آج سچ کی جگہ پر جھوٹ نے لے لی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ یہ مبارک سلسلہ جاری ہے صحابہ کے فضائل کا، انہیں سنیں، انہیں محفوظ کریں، یہ نوٹس تیار کریں، لکھیں یہ باتیں، جہاں سمجھ نہ لگے وہ ہم سے پوچھیں۔ اور یہ کتاب صحیح فضائل صحابہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس کو اردو میں شائع کروایا، شیخ اعظمی رحمہ اللہ کی، اس کو عام کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔